أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 485. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے. عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینے سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے. اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 486. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخری کنارے پر واقع ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے. اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکے کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارق طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روحا سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے. جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکے سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 487. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسا کے قریب ہے. پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسا کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے. اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے. اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 488. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے. اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں. ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں. راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریہ ارج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 489. عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشا پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہے. یہ ڈھلوان جگہ ہرشا کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے. یہاں سے عام راستے تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 490. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مر الظہر ان کے نشیب میں ہے. مدینے کے مقابل جبکہ مقام صفراواد سے اترا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے. یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو. راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 491. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طویٰ میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے. مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی
اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا۔